السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں رشتوں کے حوالے سے ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، رشتہ داروں کو اپنانے کے لیے کسی ہنر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے الگ الگ سے کورسز نہیں کرنے پڑتے، اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے انتہائی سخی نہیں ہونا پڑتا۔ اس کے لیے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو پردیس میں رہنے کی ضرورت پڑ جائے اور وہ اپنی کسی فیملی ممبر کے ساتھ رہے یا اپنی کسی دوست کے ساتھ رہے یا کسی بھی پارٹنر کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، تو وہ بہت زیادہ ہنسی خوشی انجوائے کے ساتھ رہے گا۔ اگر اسی بندے کو اکیلا رہنا پڑ جائے، کوئی پارٹنر، اس کا دوست وغیرہ کوئی بھی جو اس کے ساتھ جس کا دل لگا ہوا تھا وہ واپس آ جائے، وہ اکیلا چھوڑ آئے اسے، تو وہ اکیلا پن محسوس کرے گا، اس کا دل نہیں لگے گا۔ اسی طرح ایک بچے کی ماں جسے وہ ہر دم چاہتا ہے، اگر وہ رخصت ہو جاتی ہے دنیا سے، کئی لوگوں کے باپ اس جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ معتبر ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے بھائی ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کی بہنیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی بیوی ہوتی ہے۔ ان میں سے اگر کوئی رخصت ہو جائے جن پہ ان کو اعتبار ہوتا ہے کہ ان جیسا دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، جس قدر یہ مجھ سے وفا کر سکتے ہیں، مخلص ہیں، اس قدر کوئی مخلص ہو ہی نہیں سکتا، اس قدر کوئی وفادار ہو ہی نہیں سکتا، اگر ان میں سے کوئی رخصت ہو جاتا ہے، دنیا فانی چھوڑ جاتا ہے، یہاں سے چلا جاتا ہے، تو دوسرا بندہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے کہ شاید جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ دنیا میں لوگ اور بھی موجود ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے موجود ہیں، لیکن کیا ہے نا، اس کا دل، اس کی چاہت جو ہے، اس کے احساسات جو ہیں، وہ کسی دوسرے انسان کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اب بس دنیا ختم ہو گئی، لیکن چند دن یا چند ماہ کے بعد اس کا دل ہمت پکڑتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اعتبار کرنے لگتا ہے کہ نہیں، یہ بھی میری اس رخصت ہونے والے عزیز کی مانند مجھ سے وفا کرے گا۔ اس کی یہ سوچ بنتی ہے کہ نہیں، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، یہ اپنے مطلب کے لیے مجھے استعمال نہیں کرے گا، اپنے مطلب کا متلاشی نہیں ہے۔ اس واقعے سے، اس فیلنگ سے مجھے جو پتا چلا وہ یہ ہے کہ رشتہ دار جب دور ہوتے ہیں تو سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایک دوسرے پہ اعتبار ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ اعتبار کرے۔ بھائی اپنے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، اسی طرح قابل ظرف اور قابل تکریم رشتے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی بہنوں کے دشمن بن جاتے ہیں، بعض دفعہ بھائی بہنوں کے لیے اعتبار کرنا پسند نہیں کرتے، بھائی بھائیوں کے لیے اعتبار کرنا پسند نہیں کرتے، بھائی اپنے باپ کے لیے اعتبار کرنا پسند نہیں کرتا، بعض دفعہ بیٹا اپنے باپ کے لیے جس طرح پسند نہیں کرتا، اسی طرح ہی بیٹوں کی پھر جو بھائیوں کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی آپس میں اتفاق نہیں کرتی، وہ بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی، ان کا بھی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہوتا، اعتبار نہیں ہوتا، تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے؟ رشتے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اعتبار ختم، رشتے ختم، ان کا احساس بھی ختم، محبت بھی ختم، اور یہاں تک کہ خونی رشتہ بھی ختم، خون کی پہچان بھی ختم، صرف اس لیے کہ ان کا اعتبار نہیں رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیاں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظر سے، ان کمیوں کو اپنے اندر سے نکالیں، دور کریں خود سے۔ ہمیں ان سب رشتوں کو سمیٹنا ہے، اور سمیٹنا چاہیے بھی، جن کو تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ آپ اگر اپنی جگہ صحیح ہیں تو تھوڑی جگہ ان کی بھی لے کے دیکھو، اپنے مد مقابل جو ہیں ان کی بھی جگہ لے کر دیکھو کہ وہ کیا ہیں، یقیناً وہ بھی غلط نہیں ہوں گے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہوں گے، صرف اعتبار کی ضرورت ہے۔ الزام دونوں کا ایک ہے، اور صرف غلط فہمی ہی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے عزیزوں کو ان کی نشست دینے کی کوشش کرو، ان کا مقام و مرتبہ کو سمجھو، ان پہ اعتماد کرو، اعتماد کو بحال کرو،
یقین رکھو وہ آپ کے اپنے ہیں، بیگانے نہیں ہیں، اور کوئی اپنا کسی اپنے کے لیے غیر والا سلوک نہیں کرتا۔ ہم اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں۔ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر رشتہ دار کے لیے، میں صرف یہ فیملی گروپ کے لیے بنایا میں نے، تو فیملی گروپ کا جو ہر ممبر ہے، ہر ممبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گریبان میں دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جس طرح میں خود اپنے گریبان میں دیکھوں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا یہ خامیاں، یہ کمیاں جو ہیں جن کو میں جانتا ہوں کیا یہ میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کمی اپنے اندر مل جائے تو ان کو دور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔